أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کاٹتے ہیں، تو وہ بھی عزت والے ہیں، پیسے والے ہیں، سردار ہیں، تو ہمیں بھی کچھ عزت نصیب ہوگی۔ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے۔ ایک اور معاملہ جو ان کا تھا منافقین کا، کہ جب اپنے کافر یا اہل کتاب یہودی ان کے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بجائے اس کے کہ غیرت ایمانی کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چل دے، کم سے کم اول تو یہ کہ انہیں روکنا چاہیے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں۔ توبہ یعنی زبانی توبہ نہیں ہے، حقوق اللہ کے ذمن میں توبہ کیا ہے؟ 3 شرطیں پوری ہوں، حقیقی پشیمانی ہو کہ یہ میں غلط کام کرتا رہا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں، اور نمبر 3 یقیناً اس کو ترک کر دے، اگرچہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا انتقام ہو جائے، تو پھر توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور گھنگرو جسے ہم کہتے ہیں بولنا نہ لگے، اس وقت تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زنا کرنے والا حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ دل میں ایمان ہوا پھر زنا ہو جائے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور کوئی شراب پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو گویا کہ ایمان کی تجدید ہو گئی، اب ایمان اس کے دل کے اندر واپس آ گیا۔ اور اس کو حدیث میں کہا بھی گیا کہ پرندے کے مانند سر کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے ایمان آپ کے دل سے نکل کر، جب توبہ کرتے ہیں تو ایمان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، یہ وہی سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل شروع کر دے تو وہ ہے کہ جو حقیقت میں توبہ کر رہا ہے اللہ کی جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اور جو پھر چمٹ گئے اللہ کے ساتھ، یہ اعتصام باللہ جو ہے، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو۔ عورت کی عصمت جو ہے وہ اپنی نسوانی جو بھی اس کی ہے اس کی حفاظت کرنا، جو اپنے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، تو عصمت جو ہے۔ اور اعتصام باب افتعال آ گیا، کہیں سے حفاظت حاصل کرنا، اپنی حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا۔ جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو کسی طرف سے خوف ہوتا تو آ کر ماں سے چمٹ جاتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا، ماں کی گود میں آ گیا، ماں کے سینے سے لگ گیا، چمٹ گیا، اب میں قلعے کے اندر ہوں۔ اس معنی میں اللہ کے ساتھ چمٹ جانا، یہ لفظ سورہ حج میں بھی آیا، وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے۔ وہاں پر تو ایمان کا آخری تقاضا بیان کیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اچھا، یہ واعتصموا باللہ کیسے ہو؟ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اللہ کو مادی شے تو نہیں ہے، ماں سے تو چمٹ جائیں، باپ سے چمٹ جائیں، لیکن یہ کہ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کو پھر واضح کیا سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پہلے آیا ہے کہ واعتصموا باللہ، اور اس کے بعد آیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ یہاں بھی ابھی وہ اشکال ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کوئی آسمان سے لٹکی ہوئی رسی تو نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وضاحت جو ہے، جب قرآن مجید میں کسی شے کی وضاحت نہ ہو تو اس کی وضاحت کرنا حضور کے ذمے ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا ہے اس کو ان پر واضح کرو۔ لہذا حضور نے فرما دیا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء إلى الأرض،
یہ قرآن ہے اللہ کی وہ رسی جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین. جو اس قرآن سے چمٹ جائے گا وہ گویا کہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اللہ سے چمٹ گیا. بلکہ ایک اور حدیث جس کے اندر بڑی ہی خوبصورت نقشہ کشی کی گئی ہے کہ حضور ایک دفعہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب نکلا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وغیرہ، مذاکرہ. تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی. آپ چل کر تشریف لائے. آپ نے پہلے تو ایک بڑا عجیب سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ. کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو فرمایا فاستبشروا، اب خوشیاں مناؤ، بشارت حاصل کرو. فإن هذا القرآن طرفہ بِیدیکم وطرفہ بِید اللہ. یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سے چمٹنا ہے تو اس قرآن سے چمٹ جاؤ. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ گئے. واخلصوا دینہم للہ. اب یہ آیا سب سے زیادہ کانٹے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، جس سے کیا تھا مخلصین لہ الدین حنفاء وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. انہیں تو حکم دیا گیا تھا اسی بات کا کہ تم وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. خالص سے مراد کیا ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. رسول کی حیثیت جو ہے اللہ کے نمائندے کی ہے، اور اس کے بعد ہر اطاعت اس کے تابع ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع. کوئی اطاعت بھی آزاد نہیں ہو سکتی. والدین کا کہنا مانو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے مت مانو. حکام کا کہنا مانو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے مت مانو. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے کسی ایسے معاملے میں کہ جس سے خالق کی معصیت اور نافرمانی راضی آ رہی. تو یہ اخلاص، دین کا اخلاص، حنفاء، یکسو ہو کر، میں نے عرض کیا تھا یکسو ہو جاؤ. یہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ادھر جاؤں یا نہ جاؤں، چلوں یا نہ چلوں، بیٹھوں یا نکل پڑوں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس تذبذب سے پھر ایمان حقیقی جو ہے، جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی. تو فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. تو یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. گویا کہ ان کے لیے اسے آپ کہیں گے کہ ہارٹ سرچنگ کا ایک موقع دیا جا رہا ہے. اپنے دلوں کے اندر ذرا جھانکو، دیکھو، اگر کوئی ہے تمہیں واقعی شعور ہو جائے، محسوس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ تمہارے اندر نفاق ہے تو اس کو پاک کرو، کوشش کرو، اسے اس گندگی کو نکال پھینکو. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. تو اگر تم یہ کام کر لو گے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، تو وہ اب اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے اس آخری آیت کا، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت. ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگوں کیا لینا ہے اللہ نے تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر کی روش اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس پر، تو اللہ کو کیا کوئی لذت لینی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اذیت پسند آدمی ہے؟ یہ شخصیت ہے معاذ اللہ کہ اسے کسی کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر کچھ لذت محسوس ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں ایسی سرشت کے لوگ
ایسی ان کی طبیعت جو ہے مزاج کا بگاڑ ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف دے کر انہیں مسرت ہوتی، تو کیا اللہ ایسا؟ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا لینا ہے اللہ نے؟ کیا اللہ تمہیں کائے کو عذاب دے گا؟ کس لیے دے گا؟ اسے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی تمہیں عذاب دے کر۔ ان شکرتم وآمنتم، مطلوب تم سے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا حق ادا کرو، وآمنتم، اور اگر تم ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شاکر ہے۔ اب یہ شکر کا لفظ بھی دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، بہت سے الفاظ ہیں۔ توبہ، اللہ بھی تواب ہے، تواب الرحیم، بندے بھی تواب ہوتے ہیں، بہت توبہ کرنے والے، جیسا کہ حدیث بارہا سنائی ہے آپ کو، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے وہ انتہائی خطا کار ہیں، البتہ ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پاؤں پھسل گیا گر گئے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر چلے کوئی پھسل گیا گر گیا پھر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر کچھ چلے پھر پھسل گئے پھر گر گئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پورا درس اسی موضوع پر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اگر تم بندے، اے انسانوں، اگر تم گناہ نہ کرتے اور پھر گناہ پر پشیمانی تمہیں نہ ہوتی، اور اللہ کو جو پسند ہے یہ تمہارا توبہ کرنا، تو اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور مخلوق کو لے آتا جو گناہ کرتی اور پھر توبہ کرتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضور نے مثال دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا اس شخص کا تصور کرو جو ایک لق و دق صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا، ایک اونٹنی ہے، اسی پر کھانا سامان ہے، راشن ہے، پانی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ذرا بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے، اونٹنی کا گھٹنا نہیں اس نے باندھا کہ وہ دوڑ نہ جائے، وہ غلطی ہو گئی اور آنکھ لگ گئی۔ اب جہاں آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہوئی۔ اب اس اونٹنی سے تو اس کی پوری زندگی وابستہ تھی، پانی اسی پر ہے، اس لق و دق صحرا میں کہاں سے پانی ملے گا؟ اور اس اونٹنی کے اوپر کھانا تھا، وہ دوڑتا ادھر ادھر شمال مغرب، جو کہیں اونٹنی نظر نہیں آتی تو بیٹھ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں، کیا بھاگ دوڑ کرنے سے کیا فائدہ، چلو بیٹھو۔ اچانک دیکھتا کہ اونٹنی تو کھڑی ہے، تو اس قدر خوشی اسے ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، کہنا تو چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ یعنی فرط خوشی میں، فرط مسرت میں اس طرح اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ بجائے یہ کہنے کے اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، وہ الٹی بات کہہ بیٹھتا ہے۔ اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ اقرأ ورتل القرآن ما یفعل اللہ بعذابک، اللہ ہم نے کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، کیا اسے حاصل ہونا ہے، کیا فائدہ ہونا ہے، کیا کوئی مسرت اور خوشی حاصل ہونی ہے؟ معاذ اللہ۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے احسانات کا شکر کرو، اس کا حق ادا کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، کہ جس طرح توبہ کا لفظ ہے، بندہ بھی تواب اللہ بھی تواب، شکر بھی اللہ بھی شکر کرتا ہے اور بندہ بھی شکر کرتا ہے۔ بندے کا شکر کیا ہے؟ احسان ماننا اور اس شکر کا حق، اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے 3 درجے بیان کیے۔ شکر بالقلب، دل میں احساس ہو کہ مجھ پر بڑا احسان ہوا، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ پھر شکر باللسان، زبان سے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر شکر بالجوارح، اس انعام کا حق ادا کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، تو یہ شکر ہے۔ اور اللہ کی طرف سے شکر کیا ہے؟ بندے کی جو بھی اس کی طرف سے محنت ہو رہی ہے اس کی قدر افزائی کرنا، قدر دانی کرنا۔ اللہ بندے نے شکر کیا، اللہ نے قدر افزائی فرمائی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا، شاکر، قدردان اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اب یہ آیت آ گئی ہے اسی طرح کی، جس کو میں کہتا ہوں برزخی آیت، اس کا تعلق اس بحث سے بھی ہے، منافقین والی سے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل اہمیت ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا
کہ اے مسلمانوں اذا حییتم بتحیۃ، تو اگر تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی دعا دے تو تم لوٹاؤ اس کو، بلکہ بہتر سلام کرو، بہتر دعا دو، کم سے کم اسے لوٹا تو دو۔ یہ ہمارے آداب مجلسی میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو اور چیزیں آئی ہیں، شفاعت حسنہ، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اگر کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کو بھی اجر ملے گا، اور اگر کسی نے بری سفارش کی، کسی منافق کا پشت پناہ بن کر کھڑا ہو گیا، تو پھر اس کو اس منافقت کے اندر سے حصہ مل جائے گا۔ یہ آیات اپنی جگہ بھی مستقل طور پر ہدایات ہے، لیکن یہ کہ جس بحث میں آ رہی ہے، جس سلسلے میں آ رہی ہے، وہ منافقت کی بحث تھی، لہذا اس رخ سے خاص طور پر اس کا ایک مفہوم معین ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ اب یہ آیت جو ہے اپنی جگہ پر ایک بڑی مستقل ہدایت ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے بد زبانی کرنا یا بلند آواز سے بری بات کو کہنا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا۔ بد زبانی گالم گلوچ بھی ہوگی، بد زبانی کھلم کھلا بد دعا بھی ہوگی، آدمی جو ہے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کوئی بات زبان سے نکلے ہو برائی والی اور اس کو بلند آواز سے کہا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، جس کا دل زخمی ہو گیا، اس زخمی دل سے اگر کوئی آہ نکلی ہے اور اس آہ کے اندر کہیں بے احتیاطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اپنی جگہ پر یہ ایک مجلسی معاشرتی اصول ہے جو اس آیت میں آیا ہے، خود اپنی جگہ مکمل مضمون ہے، لیکن سیاق و سباق میں لائیے۔ سیاق کیا چلا آ رہا تھا؟ سباق، کہ اہل نفاق جو ہے ان کے لیے بھی کہا گیا باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، الا من تاب واصلح، اور واعتصموا باللہ، اور اس سے اپنی اطاعت جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لی۔ اب اس کے ضمن میں کہا جا رہا ہے مسلمانوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی علامات بیان کی گئی ہیں نفاق کی اس پوری سورہ مبارکہ میں، اگر تم نے کسی کے اندر دیکھی کوئی علامت تو فوراً کہا ہے تم بڑا منافق ہو، ارے تم تو وہ ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی الدرک الاسفل، تم تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے۔ نہیں، تمہیں اس کا حق نہیں پہنچتا۔ کسی کو معین طور پر منافق کہنا تمہارا حق نہیں ہے۔ ایک ہے عمومی انداز میں بات کرنا، جس میں یہ چیز ہے اس میں منافقت ہے، منافقت ہونا اور ہے اور منافق ہونا اور ہے۔ جس طریقے سے کہ کفر تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو نماز ہے وہ ترک کر دی، لیکن کیا تارک صلاۃ کو آپ کافر کہہ دیں گے؟ منکر صلاۃ کو کافر کہا جا سکتا ہے، تارک صلاۃ کو ہم کہیں گے فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، سب کچھ کہہ دیں، گمراہ، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح یہ منافقت ہے، یہ ساری جتنے بھی بیان، لیکن یہ نہیں کہ تم نے اگر کسی چیز کو دیکھا تو بے دھڑک اور تم نے کہہ دیا تم منافق ہو، نہیں، اس کی تمہیں اجازت نہیں۔ یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرما دیا اور بتا دیا وہ جانتے ہیں، یا حضور نے بھی ایک صاحب کو، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن کہہ دیا تھا کہ کسی اور کو نہیں بتانے۔ یہ اسی لیے وہ صاحب و سر النبی مشہور ہو گئے تھے، کہ جن کے بارے میں مشہور یہ ہو گیا کہ ان کے پاس حضور کی طرف سے دیا ہوا ایک راز ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس سے روکا گیا ہے کہ یہ مت کہو۔ ہاں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، مظلوم کے منہ سے نکل گیا تم منافق ہو، یہ ایک اور انداز کی بات ہے، لیکن کسی کو تعین کے ساتھ منافق قرار دے دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم خیر کو واضح کرو یعنی برملا کرو، صدقہ ہے برملا کر رہے ہو، دے رہے ہو لوگوں کو، غریبوں کو، او تخفوہ یا اسے چھپا کر کرو۔ خیر کے دونوں پہلو ہیں، ایک نماز فرض ہے جو آپ کو پوری طرح اظہار و اعلان کے ساتھ مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، ایک نفل ہے وہ تنہائی میں پڑھو، اس کو چھپاؤ، اس کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس کا ظاہر کرنا جو ہے وہ ریاکاری میں آ جائے گا اور وہ نفل کا معاملہ جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے نفل روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کہیں تم ایسی جگہ چلے جاؤ کہ وہاں پر یا تو تم کچھ کھاؤ پیو یا کہنا پڑے کہ میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ ہے، تو وہاں کچھ کھا لو، یہ نہ کہو
کہ تم روزے سے ہو، مخفی رکھو اپنے اس روزے کو جو کہ نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح نفلی انفاق، ایک انفاق ہے زکوٰۃ، برملا دی جائے گی، کھلم کھلا دی جائے گی، حکومت زبردستی لے گی، لیکن ایک ہے انفاق کے نافلہ، اس میں یہ ہے کہ اخفا کرو۔ تو ان تب تبدو خیرن اور تخفو ہو، اگر تم کسی خیر کو، کسی اچھائی کو، کسی بھلے کام کو اگر تم برملا کرو گے یا اسے چھپاؤ گے، اور اسی طریقے سے او تعفو عن سوء، اسی طرح اگر تم کسی برائی کو معاف کر دو گے۔ دیکھیے اس کا پھر سلسلہ کلام وہی ہے، تم پر ظلم ہوا تو ایک طرف تو اللہ نے کنڈون کر دیا کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی برے الفاظ نکل جائیں تو اللہ معاف کر دے گا اگر تم پر ظلم ہوا ہے، لیکن یہاں اس سے کچھ اوپر کا درجہ ہے، اگر معاف کر دو، نہ کہو، نہ کوئی بری بات زبان سے نکالو، او تعفو عن سوء، اگر کسی برائی کو معاف کر دیا کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، تم اس سے اللہ کی معافی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم استغفار کرتے ہو، اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، تو تم دوسروں کو بھی تو معاف کر دیا کرو، دوسروں کو بھی غلطیوں کی جو ہے وہ پردہ پوشی کیا کرو، بجائے اس کے کہ تم اس کا برملا اعلان کرو۔ تو یہ دونوں آیات ذرا نوٹ کیجئے کس قدر متوازن بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی کی کوئی غلط کام کیا، آپ نے بلند آواز سے اس کے خلاف کوئی بات کہی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس نے ظلم کیا ہے، مظلوم ہو، تمہاری اگر آہ کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نکل گئی ساتھ تو اللہ معاف فرما دے، لیکن اونچا درجہ کیا ہے؟ اگر تم معاف کر دو، او تعفو عن سوء، اگر برائی سے عفو کا معاملہ کیا کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا اور ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے کوئی شخص کوئی برا کلمہ نکالے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ چاہے اسی وقت اس کی زبان کھینچ دے، اللہ کو اختیار حاصل ہے، اللہ رسید راز کرتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، باز آ جاؤ، اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی درست ہو جاؤ، اب بھی واپس آ جاؤ، ہم تمہیں جو ہے قبول کریں گے، تمہارا بڑھ کر استقبال کریں گے، تو آؤ تو صحیح۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ اگر بارش بڑھاتا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، یہ حدیث قدسی میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور یہ جو آتا ہے قرآن مجید میں آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں تو ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو تو اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے؟ یہ بات بہت خوبصورت انداز میں سورہ نور میں آئی ہے، جہاں ذکر ہے ایک ایسے شخص کا کہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت میں حصہ لیا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر کا عزیز تھا، بہت غریب آدمی تھا، حضرت ابوبکر اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن جب اس نے اس معاملے میں حضرت عائشہ پر تہمت میں حصہ لیا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس خبیث کی جس نے یہ کام کیا۔ اللہ نے کہا نہیں، لا یأتل اولو الفضل منکم، کوئی تم میں سے جو فضل والا جسے اللہ نے دولت زیادہ دی وہ قسم نہ کھائے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی معاف کیا کرو۔ یہ وہاں بہت خوبصورت انداز میں آیا، تو اس پر حضرت ابوبکر نے فوراً کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کیا اور میں اس کی جو مدد کرتا تھا وہ جاری رکھتا۔ تو یہ ہے ایک متوازن معاملہ ان دو آیات کے اندر۔ اقرأ القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ دونوں میں جو روح سخن ہے وہ منافقین ہی کی جانب ہے، بظاہر زیادہ گفتگو اہل کتاب کے بارے میں، یہود کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی اندازہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جو روح سخن ہے وہ منافقین کی جانب ہے، اس لیے کہ منافقین جو تھے مدینے کے وہ اہل کتاب اور خاص طور پر ان کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بڑا گہرا ربط و ضبط رکھتے تھے، ان کے سرداروں سے میل جول رکھتے تھے، اور ان پر جو قرآن مجید نے تنقید کی اہل کتاب پر، یہودیوں پر، نصارہ پر، وہ شاخ گزرتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ظاہر بات ہے کہ پھر ان کا معاملہ تو کافروں سے اور مشرکوں سے تو علیحدہ ہونا چاہیے۔ مزید برآں اگر یہ حضور کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسول کو نہیں مانتے، باقی تو بے شمار رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کے امتی ہیں، حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، قرآن خود مانتا ہے، اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات حضرت موسیٰ کو، اس سے پہلے کے انبیاء کو سب یہ مانتے ہیں، حضرت یوسف کو مانتے ہیں، پھر حضرت یعقوب کو، حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل کو بھی، اور حضرت ابراہیم کو، ان سب کو مانتے ہیں، نوح کو مانتے ہیں۔ لہذا ہمارا معاملہ جو ہے ان کے بارے میں نرم ہونا چاہیے، اس قدر سختی کے ساتھ ان کے اوپر تنقید اور ان کو علیحدہ قرار دینا اور مسلمانوں سے جداگانہ ان کا تشخص قائم کرنا اور مسلمانوں کو ان سے میل جول میں، ان سے جو ہے روابط رکھنے میں، ان سے محبت میں، مواخات میں منع کرنا کہ ایسا کام نہ کرو، تو یہ ان کے نزدیک بڑی زیادتی والی بات۔ یہ ہے پس منظر ان آیات کا جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ایک بہت اہم ہے اصولی اعتبار سے۔ یہ مضمون جو ہے اگرچہ جو سلسلہ کلام ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس میں تو اس کا ایک خاص مفہوم متعین ہوتا ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے تعویل عام کا معاملہ، کہ جو الفاظ ہیں آیات کے ان پر توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس سے قطع تعلق یہ کس سیاق و سباق میں آ رہے ہیں، اس سے قطع تعلق ان کا پس منظر تاریخی اعتبار سے کیا ہے، کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، اس سے ہٹ کر عمومی جو تعویل ہے، تعویل العام، اس کے لیے ہم سوچیں کہ آیات کے الفاظ پر توجہ مرکوز کریں، ان کی باہمی ربط و تعلق پر توجہ مرکوز کریں، اور ایک ہوتا ہے تعویل خاص، اس خاص پس منظر میں رکھ کر جن میں کہ وہ نازل ہوئی آیات، تو اس کے اعتبار سے ان کا کیا مفہوم متعین ہوتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ پہلے ہر آیت کا حتی الامکان جو تعویل خاص ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے کیا مطلب سمجھا، یہ اہم ترین بات ہے۔ وہی تو چیز تھی کہ جس نے انہیں موٹیویٹ کیا ہے، جس نے ان کے اندر آگ بھر دی، جس کے نتیجے میں کہ انہوں نے تن من دھن ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو سب سے پہلے وہ فہم جو انہوں نے اخذ کیا جس وقت کہ وہ آیت نازل ہوئی، یعنی تعویل خاص۔ البتہ پھر اسی تک محدود نہ رہے انسان، پھر آیات جو ہے یا آیت کا جو سیاق و سباق ہے قرآن مجید میں نظم قرآن کے اعتبار سے، اور جو شان نزول ہے، وہ حالات جن میں کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کے پہلو سے اس کی تعبیر عام کی جائے۔ تو میں اس وقت آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں کہ ان میں اصل روح سخون یہود کی طرف ہے، اور ان کے بارے میں جو منافقین کا قول تھا کہ منافق یہ کہتے تھے کہ کم سے کم یہ لوگ
توحید تو ہے بھئی، حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کو تو مانتے ہیں نا، توحید پر تو قائم ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضور کو نہیں مانتے تب بھی بہت سے نبیوں کو اور رسولوں کو تو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے تورات کو تو مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، انہیں کافروں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے کر دینا کہ وہ کافر جو مشرکوں میں سے ہوئے اور وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہوئے، یہ گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ جیسا کوئی آپ کے ذہن میں رات کی آیت آ بھی گئی ہوگی، یہ جو سورہ بینہ ہے قرآن مجید کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب سے تھے اور خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، یہ ہٹنے والے نہیں تھے اپنے موقع سے، سرکنے والے کھسکنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ دو چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول اور وہ رسول اللہ کی اتاری ہوئی آیات کو پڑھ کر سنا رہا، رسول جمع کتاب، یہ دونوں مل کر بینہ بنتی ہے۔ بینہ آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر ان میں سے جو بھی سلیم الفطرت لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، باقی جو یوں سمجھئے کہ جو کچرا تھا، جو گند تھا، وہ رہ گیا۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب میں سے خواہ وہ مشرکین میں سے، یہ لوگ جو ہے ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، اور یہ لوگ جو ہے اولئک ھم شر البریہ، یہ انسانوں میں مخلوقات میں سے بدترین شے ہے۔ تو یہ انداز جو ہے یہ چونکہ کھلتا تھا منافقین کو، ہماری دوستیاں ہیں، ہمارے خاندانی روابط ہیں، ہم صدیوں سے اس بستی کے اندر جو یثرب کہلاتی تھی اور اب مدینۃ النبی ہو گئی ہے، ہم اس بستی میں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، روابط ہیں، تعلقات ہیں، اس اعتبار سے ہم سے جو کہا جاتا کٹ جاؤ، ان کے ساتھ دوستی مت کرو اور ان کے ساتھ جو ہے معاملے کے اندر کوئی نرمی نہ کرو، جیسے کافر مشرکین ہے ویسے ہی کافر یہ بھی ہے۔ تو یہ تھا ان کا اعتراض، ان کا جواب دیا گیا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا۔ لیکن اب اس کفر کی تشریح آگے آ رہی ہے، یہاں کون سا کفر مراد ہے؟ کفر وہ بہت سی طرح کے ہیں، ایک کفر وہ ہے جو شرک کی شکل میں ہے، اللہ کے ساتھ اور جھوٹے معبودوں کو جوڑ دینا، ان کو جو ملا دینا، لیکن ایک وہ کفر ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود کے اندر شرک نہیں تھا، صرف ایک زمانے میں کچھ عرصے تک ان لوگوں کے ہاں عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا عیسائیوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا۔ تو چونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ کی کلی تباہی اور بربادی کے بعد جو نبوکدنضر کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس میں یروشلم میں 6 لاکھ یہودی قتل کیے گئے تھے اور بقیہ 6 لاکھ کو وہ ہانکتا ہوا بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح لے گیا تھا بیبیلونیا، بابل، آج کا جو عراق ہے، وہاں لے گیا تھا، اور وہاں 100 سال کے قریب وہ رہے کیپٹیوٹی میں، اسیری میں۔ بس جیسے کہ بھیڑوں بکریوں کے گلے ہوتے ہیں، ان کے گرد جو ہے خاردار مار لگا دی گئی، اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر۔ اور وہ لوگ جو تھے کوئی کچھ جو تھی پہاڑی جگہ جو تھی ان کے اندر جو وادیاں تھیں ان میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وادیوں کے دونوں کناروں پر پہرے لگا دیے گئے۔ تو اس طرح کی حالت رہی ہے ان پر۔ اس کے بعد جو ان کے اندر تبدیلی آئی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، لوگوں توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں۔ ایک توبہ عوامی سطح پر ہو، ہر شخص طے کرے کسی حرام شے سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اپنی معاش کو، اپنی معاشرت کو حرام چیزوں سے پاک کر دوں گا۔ ایک تو یہ توبہ ہوگی، اور ایک توبہ ہوگی حکومت اور دستور کی سطح پر کہ جو دستور کے اندر اسلامی دفعات ہے موجود، مکمل اسلام موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ایسے چور دروازے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ جو اسلامی دفعات ہیں وہ مؤثر نہیں ہیں، ان کی وجہ سے اسلامی جو رول ہے ریاست کا وہ آگے نہیں بڑھتا، ادا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے توبہ کا میں پرچار کر رہا ہوں آج۔ تو یہی بات تھی ایک لفظ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی، توبہ کرو، پلٹو، ریپینٹ۔ انگریزی اناجیل کے اندر لفظ کیا آتا ہے؟ ریپینٹ، اللہ کی جناب میں پچھتاؤ، توبہ کرو،
پشیمانی کا اظہار کرو، مانو کہ تم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور باز آ جاؤ ان غلطیوں سے اور یہ کہ ان کو ترک کر دو۔ تو یہ توبہ کی دعوت تھی جس کے نتیجے میں ان میں رینائسنس ہوا، ایک تجدید ہو گئی، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ لہذا حضرت عزیر کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے لیا کہ یہ اتنی عظیم شخصیت جس نے ہمیں اس قعر مذلت سے نکال کر دوبارہ عروج کی ایک بلندی کے اوپر فائز کر دیا، یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اقرأ أخيا ورتل تو یہ بات ان کے ایک دور میں رہی ہے، وہ بھی تمام یہود میں نہیں، کچھ یہودیوں میں، لیکن باقی عام طور پر یہ ماننا پڑتا ہے۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں give the devil his credit، اگر کوئی شیطان کی طرف سے بھی کوئی اچھا کام ہوا ہو تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو انہوں نے اگرچہ پوری ان کی شخصیت جو ہے شیطنت کا مجسمہ رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک بات ان کی ہے وہ بھلائی والی ہے، شرک میں مبتلا نہیں، آج تک یہ شرک سے بری ہے، کوئی تصویر پرستی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسموں کو پوجا گیا، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام توحید کامل کے علم بردار تھے، پھر تثلیث میں بدل دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک نہ کوئی امیج ورشپ ہے، نہ کوئی بت ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی تصویریں نہیں ہے۔ تو یہ ان سین گاڈ، وہ خدا کے جو نظر نہیں آتا، وہ جو غیر مرئی خدا ہے، جو ماوراء الطبیعات ہے، فزیکل ورلڈ سے بہت پرے ہے، اس کا کوئی تعلق اس فزیکل ورلڈ سے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ حل ہو گیا ہو اس کائنات کے اندر، یا اس نے خود ہی شکل اختیار کر لی ہو اس کائنات کی، جیسے کہ مشرق میں بہت سے جو فلسفے ہوئے، ہندو فلسفہ ہے، اس نے شکل اختیار کی، اوتار کا عقیدہ حلول کر گیا ہے اللہ اس شخص کے اندر۔ یہ رام چندر جی خدا کا اوتار ہے، اور یہ جو کرشن جی مہاراج ہے یہ خدا کا اوتار ہے، اور یہ پوری کائنات کیا ہے، یہ اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر دی ہے۔ اس قسم کے شرک سے بھی، اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کو، فرشتوں کو پوجنا، اولیاء اللہ کو پوجنا، کہ جو سامی نسلوں کے اندر شرک رہا ہے، سیمیٹک ریسز میں، ان سے بھی یہ باز رہے ہیں اور بالکل پاک رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا کیا تھا کہ بھئی یہ شرک نہیں کرتے، لہذا انہیں آپ مشرکین کے صف میں ساتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہاں انہوں نے حضور کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، مخالفت بھی کر رہے ہیں، ایذائیں بھی پہنچا رہے ہیں، ہمارے خلاف ساز باز بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کو بالکل برابر قرار دینا کہ یہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے کہ وہ مشرکین، تو یہ بات ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی۔ تو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اور وہ کفر کس شکل میں ہے، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دے اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ اچھا یہ بات یہود کے بارے میں نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بہت سے نبیوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تعویل عام میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں صرف وہ بات نہیں رکھی گئی کہ جو اس وقت منافقین سے کہنی مراد تھی، مقصود تھی، بلکہ عام کر دیا، اس لیے کہ دنیا میں یہ فتنہ بھی مختلف شکلوں کے اندر پیدا ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، کہ دیکھو جی اصل بات تو ہے ایک رب کو ماننا، اسے اللہ کہہ لو، پرماتما کہہ لو، پرمیشن کہہ لو، اور اسے برہما کہہ لو، اس کو جو چاہو کہہ لو، گاڈ کہہ لو، خدا کہہ لو، ایک خدا کو ماننا یہ ہے اصل شے، اس سے پھر محبت ہو، اس سے لو لگائی جائے۔ باقی نبی و رسولوں کے ذریعے جو احکام آئے ہیں، کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا، کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے جو نماز دی گئی اس کی شکل اور تھی، حضرت محمد کے ذریعے جو نماز آئی اس کی شکل کچھ اور ہے، حضرت موسیٰ کے ذریعے جو روزہ فرض کیا گیا اس کی کچھ اور شرائط تھی، اور حضرت محمد نے جو روزہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرائط کچھ اور ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو، ان بکھیڑوں کو چھوڑو، ان سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ان سے افتراق پیدا ہوتا ہے، تو وحدت جو ہے وہ تو اس میں آئے گی، اتحاد اس میں آئے گا کہ یہ ڈفرینشیٹنگ ایلیمنٹ بنتا ہے جن کی بنیاد نبوت ہے، اس کی بنا پر ہمارا تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری، تم اس طرح کرتے ہو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اس طرح تپسیا کرتے ہیں تم اس طرح نماز پڑھتے ہو، اچھا روزے وہ بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو جو ہے نفس کے خلاف مجاہدہ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، سب کرتے ہیں، عیسائیوں کے راہب کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو سادھو بھکشو وغیرہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا قاعدہ کچھ اور ہے، تمہارا ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ ہے اصل میں ادھر اشارہ، یہ زیادہ نمایاں طور پر سب سے پہلے تاریخ میں آیا ہے شاہ اکبر کے زمانے میں۔ شاہ اکبر اگرچہ چٹا ان پڑھ تھا، بالکل اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، ذہین بہت تھا، اور پھر یہ کہ وہ علماء کو اپنے قریب رکھتا تھا، علماء کی ہر مذہب کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے
تو ان کو اپنے قریب رکھتا تھا، ان کے مناظرے کرواتا تھا، ان کے درمیان بحثیں کرواتا تھا، اس سے پھر وہ بہت کچھ سیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اس نے خود تو پڑھا کچھ نہیں تھا، وہ تو عجیب یتیمی، یوں سمجھیے کہ سیمی یتیمی، آدھی یتیمی کی حالت میں پلا ہے، کیونکہ ہمایوں جو ہے وہ تو بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اور جب عمر کوٹ میں پہنچا ہے، کہاں سے کہاں وہ دوڑتا پھرا ہے ہمایوں اس شیر شاہ سوری سے بچنے کے لیے، اور شیر شاہ سوری اس کا جو ہے شکاری کتوں کی طرح تعاقب کر رہا تھا۔ پہلے وہ کہیں افغانستان کی طرف گیا، پھر وہاں بھی اس کو محسوس ہوا کہ یہاں شیر شاہ آ جائے گا، پھر بھاگا، پورا یہ سیرائے تھر جو ہے اس پورے کو اس نے عبور کیا، دوڑتے ہوئے، ہر وقت دن رات دوڑنا، اسی حالت میں عمر کوٹ پہنچا تھا۔ یہ تھر کا شہر ہے، بالکل یوں سمجھیے کہ قریب ہے ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے، جہاں یہ راجستھان سے سندھ کی سرحد ملتی ہے، عمر کوٹ، وہاں یہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے اس نوزائیدہ بچے کو لے کر پھر اسی طرح دوڑ بھاگ میں لگے رہنا ممکن نہیں تھا، تو اسے چھوڑ کے دیا وہیں پر اور کہہ دیا، وصیت کر دی کہ اسے اس کے چچا کے پاس پہنچا دو، کامران تھا نام غالباً اس کا، اس کابل میں اس کو پہنچا دو، وہ اس کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ یہ اس کیفیت کے اندر اکبر پلا ہے کابل میں اپنے چچا کے پاس۔ اور اس کے بعد عجیب ہے لطیفہ یہ تاریخ کا، بلکہ کئی ستم ظریفی ہے کہ پھر جب واپس آ گیا ہے ہمایوں، اور اس نے شیر شاہ کے بیٹے سے، شیر شاہ سوری تو فوت ہو چکا تھا، تقریباً 10-12 سال کے بعد آیا ہے، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ نکما تھا، اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، لہذا وہ سلطنت کو صحیح طور سے چلا نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت پھر واپس آیا ہمایوں فوج لے کر، شیعوں کی قزل باش جو ہے ہندوستان پاکستان میں، یہ سب کے سب اس فوج کے یہ باقیات السیئات کہے یا باقیات الصالحات کہے کہ جو آئے تھے ہمایوں کے ساتھ، فوج جو دی تھی شہنشاہ طہماسپ نے تاکہ واپس جا کر اپنی حکومت جو ہے ہمایوں حاصل کر سکے، تو جب واپس آیا ہے تو پھر اس نے اپنے بھائی سے بھی کہا تم بھی میری اطاعت کرو، جو کابل کا حکمران تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکبر کی اس حالت کے اندر جو ہے وہ تربیت ہوئی تھی، تو تعلیم وغیرہ کا مرحلہ نہیں تھا اس کا، چٹا ان پڑھ لیکن ذہین اور فتین۔ تو اس نے جو یہ مجلس علماء بنائی ہوئی تھی، جس میں کہ وہ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے عالم اور شیعہ عالم، سنی عالم، کیونکہ شیعت تو آ گئی، ہمایوں کے ساتھ آ گئی تھی، اس سے پہلے ہندوستان میں شیعت قطعاً تھی نہیں، نام و نشان نہیں تھا، لیکن اکبر کے باپ کے ذریعے سے شیعت ہندوستان میں آئی۔ تو ان سب کو وہ رکھتا تھا اپنے قریب اور ان سے بحثیں کرواتا تھا، مناظرے کرواتا تھا، مجادلے کرواتا تھا، اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کر رہا تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ ناول آئیڈیا آیا، اور وہ آئیڈیا کیا تھا کہ ہندوستان میں اس کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹ سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مذہبی اختلاف بہت ہے، ہندو مسلم اختلاف شدید ہے، لہذا کوئی ایسی شکل کرو کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا تو ہندوستان دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اور یقیناً یہ بات صحیح تھی اس کی۔ ہندوستان جو انورڈ لکنگ رہا ہے تاریخ میں، کبھی ہندوستان سے باہر نکل کر کسی بھی شہنشاہ نے، کسی بادشاہ نے کوئی فتوحات نہیں کی، صرف اشوکا کے زمانے میں یا چندرگپت موریہ کے زمانے میں صرف افغانستان تک۔ اور اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ افغانستان کے لوگوں نے بدھ مت کو اختیار کر لیا تھا۔ سب سے بڑے مراکز جو بدھ مت کے دنیا میں رہے ہیں، اگرچہ وہ بہار کے علاقے میں تھا، گوتم بدھ وہاں پیدا ہوا کپل وستو میں، لیکن یہ کہ بدھ مت کو جو عروج حاصل ہوا ہے وہ شمال مغربی جو ہے انڈیا، یعنی ہمارا پاکستان، لیکن کشمیر اس میں سے نکال دیجئے سندھ کو، تو یہ پورا جو پاکستان ہے، اس لیے ٹیکسلا وغیرہ کے اندر آتے ہیں یہ بدھ، اور آ کر اپنے جو ہے مجسموں کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر بڑی بڑی جو چیزیں ہیں کھدائی میں نکلی ہے، بدھ تہذیب کے نشانات نکلے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ گندھارا، یہ بدھ جو ہے گندھارا، اور گندھارا ہی کا قندار بنا ہے۔ یہ قندھار جو ہے افغانستان کا بہت بڑا شہر، گندھارا اور قندار، حقیقت قندھار یہ ایک ہی شہر ہے۔ تو یہ پورا علاقہ چونکہ بدھ مت کے زیر اثر تھا، تو یہاں تو ہوا ہے کہ ہندوستان سے باہر افغانستان کا علاقہ بھی کبھی ہندوستانیوں کے پاس رہا، باقی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے باہر نکل کر، باہر تو وہ نکلے جس کی طاقت جو ہے مجتمع ہو، وہ اپنے ملک سے باہر جا کر فتوحات کا دائرہ وسیع کرے گا۔ تو اکبر نے سوچا کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ یہ تفرقے ختم ہو جائیں، اور یہ حاصل پیدا ہوتے ہیں رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات سے، نماز اس طرح نہیں اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح نہیں اس طرح رکھو، یہ چیزیں ختم کر دو، اور ان سب کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں یا دوا تیار کرنے والے جو عطار ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہاون دستے میں ڈال کر اور پھر انہیں کوٹتے ہیں،
چوڑا کر کے ایک بالکل جان بنا کر صفوف بنا کر پھر اس کی پڑیاں بناتے ہیں. تو ہاون دستے میں ڈال کے تمام مذاہب کو کوٹ کوٹ کر ایک کر دو. اس کا نام اس نے رکھا دین الہی، اللہ کا دین، الہ کا دین، یعنی کسی رسول کا نہیں، دین محمد نہیں، کسی نبی کا دین نہیں، دین الہی. بس ایک الہ کو مانو، رب کو مانو، ایک خدا کو مانو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی چیزیں کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو کرنے دو، اس کی فکر نہ کرو، اس کو اہمیت نہ دو. باقی تو یہ کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس بیٹھو، لو لگاؤ اللہ کے ساتھ، پرماتما کے ساتھ، پرمیشور کے ساتھ، برہما کے ساتھ. تمہاری اپنی جو آتما ہے اس آتما کا پرماتما کے ساتھ جو ہے ایک تعلق قائم ہو جائے. پرماتما کیا ہے؟ بہت بڑی آتما، ایک وہ روح ہے بہت بڑی، اللہ ایک روح تمہارے اندر ہے. آتما اور پرماتما، تو یہ چھوٹی انا اور بڑی انا کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے تو یہی دین کی اصل جو ایسنس ہے، اس دین کا روح ہے، دین کا جو ہے خلاصہ وہ یہ ہے. یہ ہے یہاں جو بیان ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا. لہذا اگرچہ نزول قرآن کے وقت یہ فتنہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں تھا، نہ اس سے پہلے کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں تھا. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح